أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آستانِ عالیہ زمزم شریف خدمت خلق میں بھی پیش ہے اور علوم دین آگاہی کے ساتھ بھی منسلک ہے اور رواں دواں ہے۔ یہ سب اللہ کا کرم ہے بوسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کہ اللہ نے ہم پر یہ کرم کیا کہ ہم سے یہ ڈیوٹی کروا رہا ہے۔ سامعین و حاضرین، آج کی کلاس انسان کے بارے میں ہے۔ یہ جو انسان ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور صوفی لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ جو انسان ہے یہ اللہ کا راز ہے، اللہ کا راز ہے۔ تو آج ہم اس متعلق پڑھیں گے۔ تو سورہ الدہر کی پہلی آیت پڑھی آپ کے سامنے، پھر سماعت فرما لیجیے۔ سورہ الدہر آیت نمبر 1 یعنی پہلی آیت مبارکہ، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے، انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ جب وہ ناقابل ذکر شے تھا، جب وہ ایک ناقابل ذکر شے تھا یا چیز تھی، یا یوں سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب انسان کسی ذکر میں نہیں آتا تھا، یا انسان کی کوئی تعریف نہیں تھی، یا انسان کا کوئی معیار نہیں تھا۔ تو سورہ الدہر کی آیت نمبر 1 آپ احباب کے سامنے اللہ کی ذات نے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب آپ احباب نے تلاوت قرآن پاک سماعت فرمائی۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سمیت ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جب تک وہ توفیق نہیں دیتا بندے کو رستہ نہیں ملتا۔ تو توفیق کیسے حاصل کی جاتی ہے، توجہ کیسے حاصل کی جاتی ہے، اس موضوع پر ایک پورا ایک چیپٹر ہے، ایک عنوان ہے
پوری مکمل تفصیلی گفتگو ہے، نیٹ سے آپ اسے سرچ کر کے لے سکتے ہیں۔ آپ توفیق کے موضوع پر نیٹ سے دربار عالیہ زمزم شریف سے بھی یہ لے سکتے ہیں کہ توفیق کس چیز کا نام ہے اور یہ کیسے نصیب ہوتی ہے، کیونکہ آج موضوع توفیق کا نہیں ہے، آج موضوع ہے اللہ کا راز حضرت انسان۔ کیا؟ اللہ کا راز حضرت انسان۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین، ناظرین اور حاضرین، زمزم شریف کی یہ کوشش رہی ہے، آستانِ عالیہ زمزم شریف کی یہ کوشش رہی ہے کہ ان عنوانات پر بات کی جائے، ان موضوعات پر بات کی جائے جو موضوع انتہائی ضروری ہے، ایسے موضوع کہ جن موضوعات کے بارے میں آگاہی حاصل کر کے بندے کا تعلق اپنے رب سے بہت جلدی قائم ہو جائے۔ یاد رکھیں صاحب، جب تک کسی چیز کے بارے میں آگاہی نہ ہو، اس سے نہ تو محبت ہو سکتی ہے اور نہ نفرت ہو سکتی ہے۔ ہمارا عنوان محبت ہے، ہماری کوشش محبت ہے، ہمارا پیغام محبت ہے۔ تو محبت کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں، آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ آج کے درس کے متعلق بات کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایک طرف سے یہ فرما رہی ہے کہ انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ ناقابل ذکر شے تھا۔ اب رب خود ہی کہہ رہا ہے کہ وہ ناقابل ذکر شے تھا، اور اب یہ بھی فرما رہا ہے فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، کہ میں نے اس انسان میں اپنی پھونک ڈالی، اپنی پھونک ڈالی، اپنی روح پھونکی۔ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، کہ میں نے خود سے، اپنی ذات سے اس مٹی کے بابے کے اندر اپنی روح پھونکی۔ اب یہ دو الگ الگ حقائق ہیں، ہم نے ان پر بات کرنی ہے، ایک تو مذکورہ اور دوسرا فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي۔ ٹھیک ہے جی، انتہائی توجہ کے ساتھ بیٹھیں۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ ایک وقت تم پر انسان ایسا بھی گزرا ہے کہ جب تم ایک ناقابل ذکر شے تھے۔ اب یہ زمانہ کون سا ہے، یہ وقت کون سا ہے، اس زمانے میں، اس بارے میں اللہ کی ذات فرماتی ہے، توجہ کیجئے، ذرا لفظوں پہ آپ غور کیجئے کہ ناقابل ذکر شے تھا، انسان ناقابل ذکر شے تھا۔ اب ذرا ان الفاظ کو آپ سمجھیں جو بولے تو نہیں گئے لیکن عقل میں آتے ہیں، جی، جو بولے تو نہیں گئے لیکن وہ عقل میں آتے ہیں۔ اب اللہ یہ فرما رہا ہے کہ انسان تجھ پر ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ جب تو ایک ناقابل ذکر شے تھا، ناقابل
ذکر شاید تھا، تم پر ایک وقت گزرا ہے، تم میں نہیں تم پر. یہ نہیں رب نے فرمایا کہ تم میں سے ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ جب تم ایک ناقابل ذکر شاید تھے. نہیں، لفظ نے میں کہا ہی نہیں، کیونکہ میں بیچ کی آگاہی دیتا ہے، بیچ کا بتاتا ہے، درمیان کا بتاتا ہے، ذات کے اندر کی بات کرتا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا انسان تجھ پر ایک وقت ایسا گزرا ہے، انسان پر، انسان میں نہیں، انسان پر، انسان پر میں نہیں پر، انسان پر ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ جب وہ ایک ناقابل ذکر شے تھا. اب اس پر گزرا ہے نا، تو مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے فرمایا کہ اس پر گزرا ہے تو معنی مطالب یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی انسان تھا. اور پھر رب نے کہا کہ انسان تجھ پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ جب تو ناقابل ذکر شے تھا. توجہ ہے، یعنی حضرت انسان پہلے تھا. تجھ پر ایک وقت گزرا ہے جب تو ایک ناقابل ذکر شے تھا. اور یہاں اگلے جو معنی مطلب ہے آگاہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ انسان، جب میں تجھے بتا رہا ہوں کہ تجھ پر ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ جب تو ناقابل ذکر شے تھا، لیکن اگر تو قابل ذکر شے بننا چاہتا ہے تو تجھے کچھ کرنا پڑے گا. اب وہ کیا کرنا پڑے گا ہم آگے چل کے پڑھتے ہیں. تجھے کچھ کرنا پڑے گا. رب انسان کو اس کا ایک عیب بتا رہا ہے کہ تو ناقابل ذکر شے تھا. اب تو چاہتا ہے نا اس گمنامی سے نام کی طرف آئے، تو پھر کیا ہے فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. اور پھر ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی پھونک، اپنی روح تجھ میں ڈالی. غالب کا شعر ہے، غالب کا شعر ہے، شعر کی گہرائی میں آپ جائیں. نہ تھا کچھ، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. توجہ سے بیٹھے نا، مجھے پتہ ہے آپ کو شدید بخار ہے اور بڑی مشقت سے آپ یہاں بیٹھے ہیں. اللہ اس کا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. آپ کو شدید بخار ہے، بخار کی وجہ سے آپ بار بار بے چینی محسوس کر رہے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے آپ کو. اللہ کی ذات آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. آپ اتنی محبت کے ساتھ اس درس میں شریک رہتے ہیں، لیکن آج آپ کی طبیعت زیادہ خراب لگ رہی ہے. اپنے آپ کو ذرا سنبھال کے بیٹھے، اللہ کرم کرنے والا. نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. ڈبویا مجھ کو میرے ہونے نے، ڈبویا مجھ کو میرے ہونے نے. نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، ہوتا نہ میں، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. توجہ ہے نا. دیکھیں اس غالب ہے سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے. اب دیکھیں شعر، اب سنے سمجھے کتنی گہری بات ہے. پورا عنوان اس میں آ رہا ہے کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. ڈبویا مجھ کو میرے ہونے نے، جو میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا. یہ جو نا میں، اس میں نے ڈبو دیا ہے، اس میں نے برباد کر دیا ہے. جو میں آ گیا اسے کچھ نہ ملا، اور جو جھک گیا
جو عاجز ہو گیا، تکبر چھوڑ دیا، رب اس کو اس زمرے سے نکال دے گا کہ انسان جب تو ایک ناقابل ذکر شے تھا، فنفخت فیہ من روحی، کہ میں نے تجھ میں اپنی روح پھونکی۔ تو یاد رکھیں یہ جو انسانی زندگی ہے، یہ جو انسانی نظام ہے، سلسلہ ہے، اسے زوال کے بھی نہیں ہے۔ آپ جملوں پر غور فرمائیں کہ وہ وقت تھا ناقابل ذکر شے تھا، مطلب پہلے تھا، لیکن ناقابل ذکر شے تھا، ذکر نہیں تھا اس کا، لیکن تھا، لیکن تھا۔ دیکھو نا، ایک چیز ہے، ایک وجود ہے، یہ وجود میرے سامنے پڑا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا انداز کتنا خوبصورت ہے۔ انسان تجھ پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب تو ناقابل ذکر شے تھا، مطلب پہلے انسان کہیں تھا، پہلے کہیں تھا۔ اچھا، کہاں تھا؟ کہاں تھا یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے۔ حدیث پاک ہے اور حدیث قدسی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے، وَلَلْ إِنسَانُ سِرٌّ، وَالْإِنسَانُ سِرٌّ وَأَنَا سِرُّهُ، کہ انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں۔ حدیث پاک ہے، حدیث قدسی ہے، وَالْإِنسَانُ سِرٌّ وَأَنَّا سِرُّهُ، کہ ایک وقت ایسا تھا، وقت ایسا ہے اور ابھی بھی چل رہا ہے، سِرُّهُ، کہ انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں۔ انسان کو اگر سمجھنا ہے، پہچاننا ہے تو رب کو پہچانو، اور اگر رب کو پہچاننا ہے تو انسان کو پہچانو۔ یہ انسان کا راز ہے، اللہ کا راز ہے۔ تو انسان پیدائش سے پہلے مقام سری پر موجود تھا۔ کہاں؟ مقام سری پر موجود تھا۔ تو پردے میں تھا۔ اب مقام سری وہ وقت تھا، وہ زمانہ تھا کہ جب اب تک اس کو روح نہیں ملی تھی، اب تک روح کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، فنفخت فیہ من روحی کا کلیہ نہیں لگا تھا، یہ فارمولہ نہیں لگا تھا، تو انسان مقام سری میں موجود تھا یا مقام سر میں موجود تھا۔ اب وہاں پر کیا تھا؟ مقام سر بھی کیا ہے؟ یاد رکھیں، یہ وہ مقام ہے جہاں پر سب ارواح اکٹھی تھیں، لیکن یہ جہان روحی نہیں تھا، یہ جہان سری تھا۔ جب اللہ نے ایک بہت بڑی مجلس کی تھی وہاں پر پاک روحوں کے ساتھ، یہ وہ مقام سری ہے۔ ابھی وجود نہیں بنا، ابھی وجود نہیں بنا۔ قرآن پاک اگر آپ توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو آپ کو ایک مزے کی بات نہ بتا دوں جس سے آپ کا ایمان بھی تازہ ہو اور خود کو آقا علیہ السلام کو امتی پا کر خود پر فخر کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک
کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو جانا پڑتا تھا. کہاں؟ کوہ طور پر جانا پڑتا تھا. باقاعدہ تیاری کے ساتھ، انہماک کے ساتھ اور مشقت کے ساتھ پہاڑ پہ چڑھنا پڑتا تھا. اور جب وہاں پہنچے موسیٰ علیہ السلام تو اللہ اپنا پیغام دیا کرتا تھا. لیکن جب باری آئی آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو یہ شرط ہی نہیں رکھی. اے محبوب، آپ جہاں پر بھی موجود ہیں، آپ نیند میں ہیں، آرام کر رہے ہیں، کہیں تشریف فرما ہیں، کہیں چل رہے ہیں، کسی محفل میں ہیں، کسی مقام پر ہیں، اونٹ پر سوار ہیں، تو اے میرے محبوب آپ کی شان یہی ہے کہ آپ کیوں جاؤ کہیں، جبرائیل خود آپ کے پاس آئیں گے. جبرائیل خود آپ کے پاس آئیں گے. دوستو، قرآن پاک سب سے پہلے لوح محفوظ پر تھا. کہاں؟ لوح محفوظ پر تھا. یہ درمیان میں بات ایک آگے چلے، آپ کی محبت کے لیے یہ بات کی دیتا ہوں تاکہ ذوق پیدا ہو آپ کا. یہ قرآن پہلے لوح محفوظ پر تھا. کہاں؟ لوح محفوظ پر تھا. کتنا عرصہ تھا یہ رب بہتر جانتا ہے. پھر یہ قرآن لوح محفوظ سے اتر کر باب العزت میں آ گیا. باب العزت میں آ گیا یا بیت العزت میں آ گیا یا مقام عزت میں آ گیا. پردے میں تھا، لوح محفوظ پر تھا، اور یہ پھر اترا زمین پر اللہ کے حکم سے. اللہ کے آسمان پر ایک بیت العزت ہے. کیا؟ ایک بیت العزت، ایک مقام ہے. وہاں پر قرآن پاک سفر کرتے کرتے پہنچا. اب وہاں پر کتنا عرصہ رہا، بیت العزت میں کتنا عرصہ رہا، یہ بھی انسان نہیں جانتا. یہ خبر بھی میرے خدا کو، یہ خبر بھی میرے خدا کو ہے. اس بارے میں انسان نہیں جانتا. پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے اترا، نازل ہوا بیت العزت سے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، اور آپ پر یہ قرآن پاک اترا. اور تقریباً 23 برس کے عرصے میں یہ قرآن پاک تکمیل تک پہنچا. یہ مکمل ہوا، پورا ہوا، اور آج ہمارے پاس یہ ایک کتاب کی صورت میں محفوظ ہے اور موجود ہے. درود پاک پڑھ لیجیے. اب انسان مقام سری میں تھا، ابھی روح نہیں بنی. ایک درمیان میں واقعہ آ گیا، قرآن پاک کا تو آپ کی محبت کے لیے بیان کر دیا. اگرچہ یہ واقعہ عظمت قرآن میں بیان ہو چکا ہے، اور یہ خطاب بھی، یہ گفتگو بھی آپ اٹھا لیں اور آپ اس کو بھی سنیں، سماعت کریں. انشاءاللہ آپ کو معلومات ملے گی. بہت سارے عنوانات ہیں. شب قدر کے موضوع پر عنوان ہے، بہت طویل تفصیل سے باتیں آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گی. تو میں اپنے موضوع سے باہر نہ نکل جاؤں. تو انسان مقام سری میں تھا، جہاں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرما دیا تھا وَالْإِنسَانُ سِرِّ وَأَنَا سِرُّهُ. انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں. پھر یہ انسان مقام سری سرار سے نکلا ہے، راز. یہ انسان راز والی جگہ پر موجود تھا، راز والی سرزمین پر موجود تھا. کتنا عرصہ رہا خدا ہی بہتر جانتا ہے. پھر اس سے اگلا جہان جو نصیب ہوا وہ جہان روحی ہے. کیا؟ جہان روحی ہے،
جب روح پھونکی گی، یہاں پر فنفخت فیہ من روحی، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ درجہ ہے. فنفخت فیہ من روحی کہ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ درجہ ہے کہ جب وجود کو روح تفویض کی گئی، روح عطا کی گئی، روح دی گئی. نہ کچھ تھا تو صرف خدا تھا. تو سوچیں، ڈبویا مجھے میرے ہونے نے، جو میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا. آج کتنے ہیں جو اس جہان میں نہیں ہیں. ہم بھی نہیں ہو سکتے تھے، ہمارا وجود بھی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن یہ اللہ کا امر ہے کہ تو نے ہونا تھا. اب ہونے میں ہونا اور ہے، توجہ سے، ہونے میں ہونا اور ہے، لیکن ہونے میں ہو کر کچھ اور ہو جانا یہ ہونے سے بہتر نہیں ہے. مطلب یہ کہ اللہ نے جو تجھے بنایا تو وہی رہنا، تو وہی رہ، تو آگے پیچھے کیوں بڑھتا ہے، آگے پیچھے کیوں جاتا ہے. تو انسان وجود سری سے وجود روحی میں آیا. یہ وہ جگہ تھی، یہ وہ مقام تھا جس میں الست بربکم کا مکرر وعدہ ہوا. اگرچہ مقام سری میں بھی ایک مجلس ہوئی تھی، لیکن یہ جو الست بربکم کا جو قلیہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اس بات کا اعلان ہوا. اللہ نے فرما دیا کہ اے بندے، الست بربکم قالوا بلی، سب نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے. اور سب سے پہلے یہ بات دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکلی. آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں تو ہمارا رب ہے. تو پھر اس کے بعد یہ ناقابل ذکر شے جو تھی، اسے جہان روحی ملا. پھر وہ وقت آیا کہ جب یہ انسان جہان روحی سے نکل کر عالم شہادت میں آیا. کیا؟ عالم شہادت میں آیا. عالم شہادت یہ آپ کی دنیا، یہ آپ کی کائنات، جس میں ناسوتیت بھی ہے، جس میں ناسوتیت بھی ہے، ناسوت بھی ہے، اور لطیف بھی ہے، لطافت بھی ہے. اس میں جس جہان میں میں اور آپ ابھی اس وقت موجود ہیں، یہ عالم شہادت ہے. یہ عالم شہادت ہے. پہلا جہان سری، دوسرا جہان روحی، اور تیسرا جہان جس وقت ابھی میں اور آپ ہم سب موجود ہیں، یہ جہان شہادت ہے. اس میں کثافت بھی ہے اور لطافت بھی ہے. اس میں لطافت بھی ہے، کثافت بھی ہے. اس میں جسم لطیف بھی ہیں اور جسم کثیف بھی ہیں. کچھ پر دنیا کی محبت نے گھیرا ڈال لیا اور وہ دنیا کے ہو کر رہ گئے، اور کچھ پر اللہ کی رحمت ہوئی اور وہ اللہ والے ہو گئے، وہ اللہ والے ہو گئے. تو اس جہان میں بڑی ایک سمجھنے والی اور سوچ رکھنے والی بات ہے. جب ہم اس جہان میں آ گئے، درود پاک پڑھ لیجیے. جب ہم اس جہان میں آ گئے، درود پاک پڑھ جی. تو جب اس جہان میں ہم آ گئے تو اب اس شعر کو آپ سنیں جو پہلے پڑھ چکا میں آپ کے سامنے، آپ نے سماعت کیا. نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا. اب عالم شہادت میں
یہ شعر سمجھیں اور اپنے ضمیر کو جگائیں۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو میرے ہونے نے، ڈبویا مجھ کو میرے ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ اب انسان اس دنیا میں عالم شہادت میں آ گیا، جہاں پر کثافت بھی ہے، لطافت بھی ہے، عالم ناسوت ہے، غیر پائیدار جگہ ہے، غیر پائیدار جہان ہے۔ تو پھر اب روح جو ہے نا، اللہ نے جو انسان میں پھونکی، فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اب یہ روح دو جہتوں میں چل پڑی، یہ روح دو جہتوں میں چل پڑی، دو شکلوں میں چل پڑی۔ ایک روح وہ جو گناہوں میں لتھڑ گئی، اور ایک روح وہ جو پردیس میں رہ کر اپنے دیس کو یاد کرتی ہے۔ پچھتاوا کرنا، افسردہ ہونا، دکھی ہونا، نفس امارہ سے، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ کے حصوں میں سے جو گزر کے روح آ جا کر مصلوں پہ روتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے، ذکر اذکار میں روتے ہیں، ہجر میں روتے ہیں، خلوتوں میں روتے ہیں، جلوتوں میں روتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ وہ اس عالم ناسوت میں رہ کر اپنے اس جہان کو یاد کرتے، اپنے اس جہان کو یاد کرتے ہیں۔ اور اس بارے میں مولانا روم نے بڑی پیاری بات بولی، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ عالم ناسوت میں ہم آ چکے ہیں، تو عالم ناسوت میں جو پاکیزہ رب سے جڑی ہوئی جو روحیں ہیں، وہ پریشان ہیں کہ وہ جہان اچھا تھا، جہاں پر ہم ہر مصیبت سے پرے تھے۔ بلے شاہ فرماتے ہیں اس نفس پلید پلید چکی تھا، اس نفس پلید پلید چکیتا، اسی مٹھو پلید تے نا سے، اس نفس پلید پلید چکیتا، اسی مٹھو پلید تے نا سے۔ کیوں پلید کیوں نہ تھے ہم؟ دنیا نے آ کر، نفس نے آ کر پلید کر دیا، ہم پہلے پلید نہ تھے۔ وہ کیا؟ کہیں قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کیوں لکھا ہوا ہے کہ اس روح نے یاد رکھا ہے فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، کہ اللہ نے اپنے نور سے کچھ نکال کر میرے وجود میں ڈال دیا، میری ذات میں ڈال دیا۔ اور پھر جب یہ گناہوں میں لتھڑ گیا تو بلے شاہ فرماتے ہیں اس نفس پلید پلید چکیتا، اسی مڈھو پلیت تنا سے، اسی مڈھو پلیت تنا سے، وسدے ہاسے تے وسدے نا سے، وسدے ہاسے تے وسدے نا سے، تیری جھوک دے آسے پاسے، وسدے ہاسے تے وسدے نا سے، تیری جھوک دے آسے پاسے۔ ہاں بولو سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ شعرا جو شاعر لوگ کتنی مزے کی بات کرتے ہیں کہ بندے کے جو بندے صاحب دل ہیں، جو صاحب ذوق ہیں، جو صاحب ذوق اور شوق ہیں، وہ ان باتوں سے بڑے معنی نکال لیتے ہیں کہ وسدے ہاسے تے وسدے نا سے، تیری جھوک دے آسے پاسے، پہندے ہاسے مٹھیاں گالی، سن یار سنیندہ ہاسے۔ وہ وقت تھا کہ جب ہماری روحیں پاکیزہ جہان میں تھیں اور پاکیزہ سرزمین سے فیض و برکات حاصل کر رہی تھیں، نہ دنیا کی فکر تھی، نہ کوئی اور تکلیف تھی، بس ہر ویلے اللہ کا ذکر،
ہوا کرتا تھا۔ ہاں ہاں سنو یار سنیندہ ہاسے، سنو یار سنیندہ ہاسے۔ اور دیکھیں کیا شعر فرماتے ہیں مولانا روم، کہتے ہیں بش نواز نے چوں حقائق میر کند، وز جدائی ہا شکایت می کنند۔ کہ بانسری سے سن لو، یہ جو بانسری راگ الاپتی ہے، یہ جو بانسری سے سریلی درد بھری آواز نکلتی ہے، اسے سنو، یہ جدائیوں کا ذکر کرتی ہے، یہ جدائیوں کا ذکر کرتی ہے۔ جدائی کس کی؟ جدائیاں کون سی؟ جدائیاں کون سی؟ بش نواز نے چون حقایت می کنند، وز جدائی ہا شکایت می کنند۔ جدائیاں کون سی؟ تو اپنے دیس کی باتیں، اپنے دیس کی باتیں، اپنے جہان کی باتیں، اپنی سرزمین کی باتیں، اپنی سرزمین کی باتیں، اپنے لوگوں کی باتیں، اپنے دیس کے موسموں کا ذکر، اپنے دیس کی بھلی باتوں کا ذکر۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ بانسری جو روتی ہے نا، یا آفغاں کرتی ہے نا، تو اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ وہ پردیس میں آ کر اپنا دیس یاد کر رہی ہے۔ اور مولانا روم اس بات کو اس طرف جوڑتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں آ کر اپنے رب سے لو لگاتے ہیں، اپنے رب سے لو لگاتے ہیں، اس کی طرف توجہ کرتے ہیں اور اس بات کو سمجھتے ہیں فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ اللہ نے اپنی روح میں سے، اپنے نور میں سے نور حضرت انسان میں منتقل کر دیا۔ تو انسان یہ سوچتا بھی نہیں احسن تقویم، احسن تقویم، احسن تقویم، کہ احسن تقویم ہے کیا؟ حضرت انسان اسی میں تیری سلامتی ہے۔ تو جہان سری میں تھا، تو جہان روحی میں آیا، تجھے جہان سری کا کچھ یاد نہیں، تجھ سے اس کا کوئی حساب نہیں لیا گیا۔ جہان روحی میں آ گیا، اس کا بھی حساب نہیں لیا جائے گا، لیکن جہان شہادت کا حساب لیا جائے گا، اس کا حساب لیا جائے گا۔ دنیا دجل ہے، اس کے فریب میں نہ آنا، اس کی رنائیوں میں رنگینیوں میں نہ کھو جانا، نہیں تو کل پچھتانا پڑے گا۔ تو بات بہت لمبی ہے، وقت بھی میرا ختم ہونے والا ہے، تو بات یہاں پر آتی ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ اس بات کا اعادہ کریں کہ اللہ کی ذات نے آپ کو ترتیب دیا، اس کے پیچھے اس کی منشا، مراد، مرضی کیا تھی۔ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو اس جہان میں بھیج دیا، اسے ہر چیز دے دی اور فرمایا بندے یہ کائنات لے لے، اس کائنات کی ہر چیز تیری ہے، لیکن یاد رکھی تو میرا ہے، تو میرا ہے۔ یا اللہ کائنات بنا دی، پھر یہ بھی کہہ دیا کہ اس کی رہنائیوں میں نہ کھونا، کیوں مالک اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو رب کہتا ہے کھول نہ قرآن پاک، تو کھول نہ قرآن پاک، تجھے اس کے اندر سے راز مل جائے گا نا۔ کیا راز مالک؟ کہ تو ناقابل ذکر شے تھا، تو پھر فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے تجھ میں اپنی پاک صاف روح ڈالی۔ تو کیا کرنا چاہیے انسان تجھے اس سے اپنے اندر اتری روح کا احساس کرنا چاہیے کہ یہ سودا میں کتنے سونے جہان اور بازار سے لے کر آیا، گناہوں میں چڑھ گیا، گناہوں میں برباد ہو گیا، گناہوں سے زندگی تباہ و برباد کر لی، تو تجھے وہ مقام اور مرتبہ نہ ملے گا۔
یاد رکھ تیری زندگی کتنی ہے، تیری سانسیں کتنی ہیں، کتنے سال تو جیے گا، لیکن تجھے پھر بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہونا ہے، دوبارہ پیش ہونا ہے، اور تجھے اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا۔ جو کچھ تو زندگی میں کرتا رہا ہے تجھے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ زندگی دوستوں، ساتھی اور صاحبوں کتنی ہے انسان کی، تو جیسے مولانا روم فرماتے ہیں کہ یہ جو بانسری ہے یہ وہ درد الاپتی ہے، یہ کوئی ساز نہیں ہے، یہ کوئی موسیقی نہیں ہے، بلکہ یہ بانسری جو ہے نا یہ اپنے دیش سے بچھڑنے کا درد بیان کر رہی ہے کہ کبھی میں بھی خوبصورت بہاروں میں محف تھی، ٹھنڈی ہوائیں میرے وجود کو محظوظ کرتی تھی، لیکن ہائے افسوس صد افسوس، میں اس جہان سے آ گئی جب اسے کاٹ کے ایک بانسری یا ونجلی کی شکل بنا دی، اور ہر بندہ کہتا ہے کہ یہ بڑا درد کہتی ہے، بڑا درد کہتی ہے، بڑا درد بولتی ہے۔ تو صاحب یہ اپنے دیش کی باتیں بتاتی ہے، اپنے دیش کا ذکر بولتی ہے، اپنے دیش کی بات کرتی ہے۔ اور مولانا روم نے بانسری کو سوز و گداز میں جوڑ کر اور وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کا قلیہ جب ایک جا کیا، ایک جگہ قانون مرتب کیا، تو حضرت صاحب نے فرما دیا کہ جس طرح بانسری اپنے دیش سے بچھڑنے کے بعد اپنے دیش کی بہاروں کو یاد کر کے روتی ہے، اسی طرح اللہ کے نیک بندے، اللہ کے مقبول بندے دنیا کی رعنائیوں کو پس پشت ڈال کے وہ بھی اپنے مالک کا دیش یاد کرتے ہیں، وہ بھی مقام سری، جہان سری اور جہان روحی کی رعنائیوں کو یاد کرتے ہیں۔ یہ آج کیا ہے؟ اللہ 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 کا ذکر کرتے ہوئے انسانی وجود پر وجد طاری ہو جاتا ہے، کیا وجد طاری ہو جاتا ہے۔ تو اس وجد کی جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ انسان جب اللہ 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 کا ذکر کرتا ہے، اور جب یہ ذکر اس کی ذات کو رنگ دیتا ہے، اس کے وجود کو اپنے اندر پیوست کر لیتا ہے، تو انسان دنیا مافیا سے بے فکر ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ اللہ کا ذکر ایسے کرتا ہے کہ وہ کبھی دائیں گرتا ہے، کبھی بائیں گرتا ہے، اور اللہ کا ذکر اسے اتنی لذت دیتا ہے، اتنا سرور دیتا ہے، اتنی چاشنی دیتا ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر عرش کی خوبصورتیوں کو اور عرش کی بہاروں کو دیکھ سکتا ہے، محسوس بھی کر سکتا ہے۔ رب اللہ کا نام ہے، اللہ کا صفت کا نام ہے۔ رب کے معنی ہے کھلانے والا، پلانے والا۔ رب کے معنی ہے کھلانے والا، پلانے والا۔ اگرچہ اللہ ذاتی نام ہے اور رب صفاتی نام ہے، یہ میرے رب کی ایک صفت ہے، تو وہ کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے۔ تو پھر اگر رب کی تشریح معنی یہ ہے کھلانے والا، پلانے والا، تو الستو بربکم قالوا بلا کا جو قانون ہے، وہ جو محفل گزر چکی ہے، وہ جو مجلس گزر چکی ہے، اس میں یہ وضاحت کی گئی کہ رب تو کھلانے والا، پلانے والا۔ تو جب ہم مقام سری میں تھے یا جہان سری میں تھے اور پھر جہان روحی میں آئے، تو پھر ہم کیا کھایا کرتے تھے، کیا پیا کرتے تھے؟ تو ہمارے کھانے پینے کی جو غذا تھی اور ہمارے پینے کا جو مشروب تھا وہ اللہ اللہ، ذکر آنے ذکر میں اللہ 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 اللہ۔ تو انسان اس
عالم شہادت میں آنے سے پہلے بھی کچھ کھایا پیا کرتا تھا، یہ اللہ کا ذکر تھا۔ آج کیا ہے، جب اس عالم ناسوت میں آ گیا، کثافت اور لطافت کے امتزاج میں یہ انسان گر گیا، تو پھر کیا ہے، یہ اللہ 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 کر کے جب وجد میں جاتا ہے تو زمین پر بیٹھے بیٹھے دنیا میں آنے سے پہلے، عالم شہادت میں آنے سے پہلے جو پہلے خوراک کھایا کرتا تھا وہ خوراک کھا لیتا ہے، وہ خوراک کھاتا ہے، اور وہ اللہ کا ذکر تھا، اللہ کے ترانے تھے جو انسان کیا کرتا تھا، جو انسان پڑھا کرتا تھا، انسان وجد میں آیا کرتا تھا۔ دیکھیں یہ کنسپٹ بھی آپ ذرا کلیئر کر لیں، اس بات کو بھی آپ سمجھ لیں۔ ابھی آج تو محترم سردی گرمی بہت زور پہ ہے، آج تو گرمی بہت زور ہے، اس گرمی سے ایک بات سمجھ لیجیے آپ، بہت پیاری بات ہے، ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا۔ پھر پڑھیں درود پاک پڑھیں۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دیکھیں شدید گرمی ہے جی، آج فجر کی نماز پڑھی الحمدللہ، اس وقت سے لے کر اور ابھی تک گرمی ہے، شدید گرمی ہے۔ میں آپ کو بات بتاتا ہوں، ذرا اتفاق کیجیے گا صاحب، جب بندہ گرمیوں میں ہوتا ہے، گرمیوں کے موسم میں ہوتا ہے تو گرمی والا لباس پہنتا ہے، ایسے کہ نا، اور جب سردیوں میں ہوتا ہے، سردی کے موسم میں ہوتا ہے تو سردیوں والا لباس پہنتا ہے۔ یہ انسان ہر طرح کا لباس پہنتا ہے، مختلف رنگوں کا لباس پہنتا ہے، تو کیا یہ بات کرنے کا مقصد، مراد کیا؟ مقصد یہ، جہان سرری سے چل کے آنے والا جہان روحی میں آیا، اور جہان روحی سے چل کر جہان شہادت میں آیا۔ روح تو ایک ہے، کیفیات بدل رہی ہے، مقام سرری پر اور تھا، لیکن اس کے اندر پائے جانے والی جو روح تھی، جو صلاحیت انسانی تھی، وہ وہی تھی۔ پھر جہان روحی میں آیا، تب بھی وہی تھا، لیکن سچویشن بدل گئی، کیٹیگریز بدل گئی۔ پھر وہاں سے وجود شہادت میں آیا یا دنیا میں آیا، تو تب وہی سری روحی اور عالم شہادت، یہ وہی روح ہے، لیکن اس کی کیٹیگریز بدلتی رہی ہیں۔ اسی طرح انسان سفر کرتا ہے تو سفر کرنے سے جو بیچ کے موسم آتے ہیں، سردی ہے یا گرمی ہے، وہ وجود تو نہیں بدلتا، لباس بدلتا ہے، کیفیات بدلتی ہیں، توجیہات بدلتی ہیں، لیکن وہ وجود نہیں بدلتا صاحب، وہ وجود نہیں بدلتا، وجود وہی رہتا ہے۔ کبھی یہ وجود جہاز میں بیٹھ گیا، ہوائی جہاز میں بیٹھ گیا، کبھی یہ موٹر کار میں بیٹھ گیا، کبھی سائیکل پہ، کبھی موٹر سائیکل پہ۔ یہ سچویشنز بدل رہی ہیں، صورتیں بدل رہی ہیں، جہتیں بدل رہی ہیں، لیکن بندہ تو وہی ہے، بندہ تو وہی ہے۔ تو اس بات کرنے کا مطلب یہ کہ روح تو وہی ہے جو ہے، روح اپنی جگہ بدلتی ہے، روح مرتی نہیں ہے۔ نادانوں نے سمجھ لیا مرنے کے بعد بندہ مٹی ہو جاتا ہے۔ اگر یہی بات تھی تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ کیوں فرمایا کہ انسان پر ایک وقت ایسا گزرا ہے جب وہ ناقابل ذکر شے تھا، تو مطلب تھا، پہلے تھا، پہلے تھا، پہلے تھا، اور پھر وہ وقت آ گیا کہ اس پر یہ زمانہ آ گیا، یہ گھڑی آ گئی۔ تو یاد رکھیں روح وہی ہے، جس طرح ہم گرمیوں سردیوں کے کپڑے تبدیل کرتے ہیں، اسی طرح کیفیات بدلتی ہیں، سچویشنز بدلتی ہیں، کیٹیگریز بدلتی ہیں، جہتیں بدلتی ہیں، لیکن روح نہیں بدلتی، یعنی روح نہیں مرتی، روح نہیں مرتی۔ آئیں بات کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اتنی گفتگو کی، اتنی بات چیت کی، اتنا بڑا
نظریہ آپ احباب کے سامنے پیش کیا، تو جب یہ ساری بات ہو گئی تو پھر اب اس چیز کو آپ سمجھ ہی لیں، پھر نچوڑ ہر چیز کا، ہر بات کا ایک نچوڑ ہوتا ہے، لو جی نچوڑ نکلنے والے۔ انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ ناقابل ذکر شے تھا، یہ تو پتہ چل گیا۔ اب وہ جو ناقابل ذکر تھا وہ قابل ذکر کیسے ہوگا؟ اللہ نے فرمایا نا کہ انسان پر ایک وقت ایسے گزرا ہے کہ جس میں وہ ناقابل ذکر شے تھا، ٹھیک ہے، ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ جب بندے کا وجود نہیں تھا، اس کی پریزنٹیشن نہیں تھی، تو پھر اگر میرے مالک، اگر اللہ اپنا مقام بنانا چاہے، اپنی پریزنٹیشن بنانا چاہے، اپنے آپ کو ناقابلی سے نکال کر قابلیت کی طرف لے کر آئے، تو مالک اسے کیا کرنا پڑے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اللہ کہ اگر تم چاہتے ہو کہ رب تم سے پیار کرے، تم ناقابل ذکر شے تھے اور تم قابل والی شے بننا چاہتے ہو، تم قابل ذکر بننا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے، تو تم میرے حبیب سے پیار کرو۔ پھر کیا ہوگا کہ تم ناقابل ذکر سے ذکر والوں میں آ جاؤ گے۔ جب تم ایک ناقابل ذکر شے تھے، تمہاری کوئی حیت نہیں تھی، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تمہاری کوئی ذات نہیں تھی، تو تم چاہتے ہو کہ اگر تمہارا نام ہو جائے، تم ناقابلیت سے نکل کر قابلیت کی طرف آ جاؤ، تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ میرے محبوب سے رشتہ جوڑنا پڑے گا، میرے محبوب سے رشتہ جوڑنا پڑے گا، میرے محبوب سے انس کرنا پڑے گا، میرے محبوب کی ناموس پر پہرا دینا ہوگا، میرے محبوب کا ذکر کرنا ہوگا، تدبر کرنا ہوگا، اور اپنے آپ کو اس مقام اصلیہ کی طرف، اس مقام بلندی کی طرف لے کے آنا پڑے گا، جہاں پر بہت سارے لوگ جو پہلے ناقابل ذکر تھے اب قابل ذکر ہو گئے ہیں، اب قابل ذکر ہو گئے ہیں، تو کرنا کیا پڑے گا؟ رب کہتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے تو تم اللہ کے محبوب سے پیار کرو۔ اب دیکھیں کیٹیگری کیسی بنی، سچویشن کیسی بنی، صورتحال کیسے بنی، امتزاج اور میزان کیسے بنا۔ اللہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے پیار کر نہیں سکتے، اللہ نے کلیہ بنایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے، لو جی سب محبتوں کا رخ اللہ نے اپنے پاس رکھا، بندے تو محبت کر ہی نہیں سکتا، تیری جرت نہیں تو محبت کر سکے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو، انسان کی محبت چھوٹی ہے، رب کی محبت بہت بڑی ہے۔ رب کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ رب تم سے پیار کرے، دیکھیں ذرا جملوں کو دیکھیں، اللہ نے یہاں نہیں فرمایا کہ بندو اگر تم مجھ سے پیار کرو، جملے میں غور کریں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم مجھ سے پیار کرو، اللہ نے یہ بولا ہی نہیں، اللہ نے کہا محبت میں نے تقسیم کرنی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے تو اللہ کا مقام بلند ہے جی، بات تو تب ہے نا جب اللہ محبت کرے۔ یوں تو سارے اللہ سے پیار کرنے والے ہیں، لیکن یہ محبت کا معیار نہیں ہے، محبت کا معیار تب ہے کہ جب وہ تم سے پیار کرے۔ کتنا خوبصورت تم نے ایک سیکوینس بنا دیا، ایک سچویشن بنا دی، ایک فیز کریٹ کر دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ رب تم سے پیار کرے تو تم میرے محبوب سے پیار کرو۔ پھر کیا ہوگا مالک؟ پھر یہ ہوگا کہ تم ناقابل ذکر سے نکل کر ذکر والوں میں آ جاؤ گے، ذکر والوں میں آ جاؤ گے۔ جب تم ناقابل ذکر شے سے سفر کر کے میرے محبوب کی محبت میں مجھ تک پہنچو گے کہ مجھ سے پیار کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب سے پیار کرو، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے تو تم میرے محبوب سے پیار کرو، تم میرے محبوب سے پیار کرو۔ تو محبوب سے جب پیار کیا جائے گا تو اللہ خود پیار کرے گا۔ تو پھر اللہ کہتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے تو تم میرے محبوب سے پیار کرو۔ اللہ نے کتنا خوبصورت رستہ بتا دیا، اللہ نے کتنا خوبصورت رستہ بتا دیا
کہ اگر تم چاہتے ہو کہ رب تم سے پیار کرے تو تم میرے محبوب سے پیار کرو۔ مالک پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ناقابل ذکر سے صاحب ذکر ہو جائے گا، تیرا ذکر ہو جائے گا، تیری تعریف ہوگی، تو دنیا سے چلا جائے گا، لوگ تیرے مزاروں پہ آئیں گے، تیری قبروں پہ آئیں گے۔ کوئی بھی نہیں جانتا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا خاندان آباد کہاں ہے، لیکن داتا علی حجویری کی قبر شریف پر لوگ جاتے ہیں، بابا فضل شاہ کلیامی کی قبر پر لوگ جاتے ہیں، حافظ عبد الکریم رحمت اللہ تعالی کی قبر پر لوگ جاتے ہیں، میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ عارف کھڑی اور پیرا شاہ غازی دمڑی والی سرکار کی قبروں پر لوگ جاتے ہیں، خواجہ غریب نواز کے دربار پاک پر جاتے ہیں، عبداللہ شاہ غازی کے دربار پر جاتے ہیں، کلیام شریف جاتے ہیں، پنگالی شریف جاتے ہیں، گولڑا شریف جاتے ہیں۔ کیسے جاتے ہیں؟ کیوں جاتے ہیں؟ اور کس بات نے انہیں وہاں پر جانے پر مجبور کر دیا؟ اللہ کہتا ہے نا کہ تم مجھ سے پیار کرو، میں تم سے پیار کروں، تم میرا ذکر بیٹھ کے زمین پہ کرو، میں عرش پر تمہارا ذکر بلند کروں گا۔ تو کیا یہ جو ہستیوں کے نام میں نے آپ کے سامنے بتائے گنے، یہ بھی اس زمرے میں تھے، یہ بھی اس کیٹیگری میں تھے، یہ بھی اس خانے میں تھے کہ جو ناقابل ذکر شے تھا انسان، پھر انہوں نے اپنا رشتہ گنبد خضرا کے مکین سے جوڑ لیا۔ جب ان کا رشتہ گنبد خضرا کے مکین سے جڑ گیا تو یہ جو ناقابل ذکر تھے یہ ذکر والے ہو گئے، یہ ذکر والے ہو گئے، اور ان کا ذکر ہو گیا۔ یہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ نے ان کا ذکر بنا دیا، یہ اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، اللہ نے لوگوں کو دلوں میں ان کو یاد کرنے کی ذمہ داری ڈال دی۔ لوگ بڑے اہتمام سے، سنگیوں ساتھیوں، لوگ اپنے ماں باپ کی قبروں کو بھی کچھ زمانوں بعد چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، لیکن کسی اللہ والے کی قبر کو کوئی نہیں بھولتا۔ پوچھو یہ جو قبرستانوں یہ درباروں میں جاتے ہیں کہ آپ اتنی محبت عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ کی ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے؟ وہ کہتے نہیں ہمارے ساتھ تو کوئی رشتہ داری نہیں ہے، لیکن وہ نیلی چھتری والے کی یاد میں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا تعلق ہے، ان کا ایک رشتہ ہے۔ تو کیا کہ جب وہ ایک ناقابل ذکر شے تھے، جب وہ ایک ناقابل ذکر شے تھے، پھر اللہ نے چاہا اور انہوں نے خود چاہا تو اللہ نے پھر فنفخت فی روحی فنفخت فیہ من روحی، اللہ نے ان کے اندر روح کو ڈال دیا، روح کو پیوست کر دیا، اپنے اندر سے پھونک ڈال دی۔ تو وہ زمانہ جو تھا نا ناقابل ذکر شے تھا، تو پھر وہ وقت آیا کہ وہ قابل ذکر ہو گیا، پھر وہ قابل ذکر ہو گیا۔ تو ساتھیو آج کے درس کا یہی پیغام ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی عقیدت کو کس انداز میں بیان کرتے ہو۔ دنیا کی کتب پڑھ لو، بڑے سے بڑے اللہ کے ولی کے دربار پر جا کر یہ راز پوچھنے کی کوشش کرو، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو، بات چیت کرو، وہ سارے ہی کہتے ہیں کہ آقا سے محبت کرو، آقا سے محبت کرو، آقا سے محبت کرو۔ جب آپ آقا سے محبت کرو گے تو اللہ خود تم سے پیار کرے گا، اللہ خود تم سے پیار کرے گا۔ دیکھو نا قرآن پاک کے الفاظ کو دیکھو، میری نہ مانو قرآن پاک کی مانو، کہ آپ دیکھو نا اللہ خود کہتا ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو، اور ویسے تو میں تمہیں ملنے والا ہوں ہی نہیں، تم مجھے چھوڑ دو تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ تمہاری اس مشقت سے تو میں تمہیں ملنے والا ہوں ہی نہیں۔ اگر مجھ سے ملنا ہے، مجھ سے حب رکھنی ہے تو میرے محبوب سے حب رکھو، میرے محبوب سے پیار کرو۔ جب تم میرے محبوب سے پیار کرو گے تو میں خدا بھی تم سے پیار کروں گا، میں خدا بھی تم سے پیار کروں گا۔ تو اللہ کا پیار پانے کا واحد ایک ہی ذریعہ
ایک ہی سلیقہ، ایک ہی طریقہ، ایک ہی انداز، ایک ہی سمت دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب آپ اپنی محبت کا کعبہ، اپنی محبت کا، محبتوں کا، عقیدتوں کا، الفتوں کا کعبہ محبت رسول کو بنا کے اس کے گرد طواف کرو گے تو آسمان والا تم پر کرم کرے گا، آسمان والا تم پر کرم کرے گا۔ تو یہ تھا انسان کا راز، یہ تھا انسان کا راز ہے۔ اللہ کا راز بندہ ہے اور بندے کا راز اللہ ہے۔ اللہ کا راز بندہ ہے اور بندے کا راز اللہ ہے۔ تو یہ جو انسان پر وہ وقت گزرا ہے کہ جب وہ ناقابل ذکر شے تھا، تو رب تعالیٰ کی ذات یہاں یہ بتا رہی ہے کہ بندے اس سے باہر نکل، اس سے باہر نکل، میرے محبوب سے جڑ جا، میرے محبوب سے جڑ جا۔ اور جب تو میرے محبوب سے جڑ جائے گا تو میں تجھ پر تب راضی ہوں گا۔ ساری زندگی پڑھتے رہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نہیں نہیں، ابھی تم ایمان والے نہیں ہوئے جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ پڑھو۔ تو چاہتے ہو کہ گمنامی سے نکل کر نیک نامی کی طرف آئیں تو پھر تم اللہ کے محبوب سے تمہیں رشتہ جوڑنا پڑے گا۔ میں پھر اخبار کا پڑھ دیتا ہوں، پڑھی ہے، ابھی درس ہوا ہے۔ تو پھر حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان پر ایک وقت ایسا گزرا ہے جب وہ ایک ناقابل ذکر چیز تھا۔ تو ذکر والوں سے ملو، ذکر کیا کرو، فکر کیا کرو، تدبر کیا کرو، اللہ تم پر کرم فرمائے گا، تم پر مفلسی نہیں آئے گی، تم پر پریشانی نہیں آئے گی، تم پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ اور مجھے بتاؤ کوئی ایسا بندہ جو ذکر کرتا ہے اور پریشانی میں مبتلا ہو؟ نہیں۔ تو نچوڑ یہ نکلا کہ اپنے رب سے رشتہ پکا رکھو، اپنی اوقات یاد رکھو کہ تم کیا تھے۔ اگر تمہارا وجود جو ایک باپ کے جسم سے نکلا ہوا خون، سفید قطرہ، خون کا سفید قطرہ تمہارے کپڑوں پہ لگ جائے، تمہارے کپڑے ناپاک ہو جائیں، تم عبادت نہیں کر سکتے، تمہیں اپنے آپ سے گھن آئے گی، لیکن پھر ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ میں نے اس نطفے کے اندر اپنی روح پھونکی۔ اس نطفے کے اندر اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی روح پھونکی ہے، اپنا نور ڈالا ہے۔ اوے تو نجس پلید تھا، اور سے اوے تو نجس پلید تھا، اس نے تجھے پاک کر دیا، اس نے تجھے پاک کر دیا۔ اور چلیا پاک ہون تو بعد پھر پلید ہونا چاہتے، پاک ہونے کے بعد پھر پلید ہونا چاہتے ہو؟ تو اپنے آپ کو پاک رکھو، صاف رکھو، ستھرا رکھو۔ صفائی، پاکی، ستھرائی دو طرح کی ہے۔ ایک پاکی، صفائی، ستھرائی یہ جو تمہارا ظاہر ہے، جس میں اچھا لباس، صاف ستھری شخصیت، یہ تو تمہاری ظاہری پاکی ہے۔ باطنی پاکی تمہارے اندر یہ اخلاقی بیماریاں، حسد، بغض، کینہ، حب جاہ، اس قسم کی بیماریاں نہ آئیں، کیونکہ تیرے رب نے تجھے بڑا ستھرا پیدا کیا ہے۔ کیونکہ رب نے فرمایا فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ اے بندے میں نے تجھ میں اپنا نور ڈالا۔ تو یہ تہیہ کر لیں، جو غلطیاں ہو گئیں اللہ معاف کرنے والا ہے۔ آئندہ اپنی زندگیاں اس کے حکم کے مطابق، اس کی بتائی ہوئی سوچ کے مطابق گزارنی ہے۔ نکلو گناہوں سے باہر، نکلو پلیدیوں سے باہر،
تمہیں تمہارے رب نے ستھرا بنایا ہے۔ تم وہ زمانہ گزر چکا ہے تم پر کہ جب تم ناقابل ذکر تھے، تو اگر چاہتے ہو کہ صاحب ذکر بن جاؤ تو ذکر والوں سے مل کر اللہ کا اور اللہ کے محبوب کا ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔